یعنی قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ جی حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے، شافعی جو ہیں ان کے ساتھ اٹھ رہے ہوں۔ اب یہ اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے، امام ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ بھی یہ بات سنیں تو ان کو لتر ماریں۔ یعنی مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ علی بھائی آپ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے، تو میں آپ کے پاؤں پکڑوں گا یار کیوں مروان لگائے منو۔ تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وہ یہ جرت کریں گے کہ ہم امام بنے ہوئے اس اعتبار سے؟ اچھا تو کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے کہ ہر شخص کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو سر وہ قرآن اس امام کا نام بھی تو بتا رہا ہے نا، کون ہے؟ وقت کا پیغمبر۔ وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وہ آیت خود پڑھ کے دیکھ لیں، آیت نمبر وہ 71 ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، پارہ نمبر 15 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی کتاب پڑھ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں ملا تو مراد پاس، اور اس پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ امام کا ذکر ہے، تو یہاں پہ امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قیامت سے پہلے ایک کمرہ امتحان بنایا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ ساری زندگی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مسجدیں بناؤ، داڑھی رکھو، جہاد کرو، سب کچھ کرو، قبر میں سے ایک عمل کا بھی جواب نہیں دینا۔ ثابت کر دے مجھے کوئی بندہ، میں مائک پہ لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ثابت کرے کہ قبر میں اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو جو قیامت سے پہلے ایک امتحان ہونا ہے اس میں کیا پوچھا جانا؟ اس میں نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا، نہ حج۔ من ربو کا، اللہ ربی، جواب ٹھیک۔ من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ محمد و نبی، جواب ٹھیک۔ من دینوں کا، دین کیا تیرا؟ اسلام و دین، جواب ٹھیک۔ من قبلتوں کا، کعبہ تو قبلہ تھی، جواب ٹھیک۔ من اماموں کا، پنچایت کی صورت میں فیصلہ کرتے ہیں بندے، پنچایتوں میں قرآن کی قسم مان لیتے ہیں، سندھ والوں قرآن ممبر پہ لے آؤ، میرے سر پہ رکھ دو، غازی کا علم میرے ہاتھ پہ دے دو، میں 12 کی امامت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتوں نے قبر میں امام والا سوال پوچھنا ہے۔ اگر کسی بندے کا امام والا جواب غلط ہو گیا، قیامت والے دن اس کے اعمال دیکھے ہی نہیں جانے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے گی ساری ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ امام ہی اچھا نہیں۔ فیصلہ امام کی وجہ سے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ امام کی وجہ سے، اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے۔ فرشتوں نے کہا بند کرو اس کے اعمال والا رجسٹر، جب اس کا امام ہی ٹھیک نہیں۔ جب وہ مستری کو بلاتے ہیں نا، معمار کو بلاتے ہیں دیوار یا گھر بنانے کے لیے، تو جب وہ بنیاد کھڑی کرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں ایک لٹو سا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوتی ہے نا جی، اس کے ساتھ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ گنیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اس گنیے کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پتا چلے گا کہ عمل والی دیوار سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے۔ نماز اس نے پڑھی ہے تو امام سے پوچھ کے پڑھی ہے، تو جب امام ہی ٹھیک نہیں، نماز غلط۔ روزہ اس نے امام کے کہنے پہ رکھا تھا نا، تو جب امام ہی ٹھیک نہیں، روزہ غلط۔ زکوٰۃ اس نے امام کے کہنے پہ دی تھی، جب امام نہیں ٹھیک نہیں، سارا دین غلط ہو جاتا ہے صرف امام کی وجہ سے۔ بندے کہتے جی عمل ٹھیک ہونے چاہیے، اللہ راضی کرے، امام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حر کے پاس نماز تھی، امام نہیں تھا۔
ان کے پاس روزہ تھا، امام نہیں تھا۔ اگر صرف نمازیں بندوں کو بچاتی تھی تو 9 لاکھ تو نماز پڑھ رہے تھے، انہیں نماز نے بچایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ان کے پاس نماز تھی، امام نہیں تھا۔ ان کے پاس روزہ تھا، امام نہیں تھا۔ ان کے پاس داڑھی تھی، امام نہیں تھا۔ ان کے پاس دین تھا، امام نہیں تھا۔ 72 کے پاس پیاز تھی لیکن امام تھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ بندوں نے حسین کے اختیار سمجھے ہی نہیں، بندوں نے سمجھ لیا ایک جنگ ہوئی تھی، ایک لڑائی ہوئی تھی۔ جنگ اور لڑائی تو کربلا ہے ہی نہیں۔ لڑائیوں کا اصول ہے کہ جوان لے کے جاؤ، حسین تو بوڑھے لے کے گیا، بچے لے کے گئے۔ حسین نے تو جنگ والا کوئی قانون رکھا ہی نہیں۔ اگر حسین کی جنگ ہوتی تو جس مورخ نے خیبر خندق کو جنگ لکھا تھا اسے کربلا کو جنگ کربلا کیوں نہیں لکھا؟ اسے کربلا کو لکھا واقعہ کربلا۔ میں فضائل پڑھوں لے اتنا خوبصورت جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، جملہ میرے حلق پہ آ گیا، موضوع کے ساتھ متصل کر کے آپ کو عطا کرنے لگا ہوں۔ ان 2 بھائیوں سے فضل بھائی طیب شادی دعا لینے کے لیے لگا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کربلا صحرا ہے، کربلا صحرا نہیں، کربلا کارخانہ ہے۔ سطر مکمل ہونے دینا، کربلا کارخانہ ہے۔ اگلی سطر میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ حسین انسان ساز کاریگر ہے۔ مولا حسین عزت دے، شاہ عبد اللطیف کی اور قلندر کی نگری ہو اور جملہ ضائع کر دیں آپ، کربلا کارخانہ ہے، حسین انسان ساز کاریگر ہے۔ سطر دینے لگا ہوں، سندھ والوں وصول کرنا۔ حسین اتنا بڑا کاریگر تھا، حسین کے پاس ایسا سانچہ تھا، یہ انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا۔ یہ سانچہ صرف حسین ابن علی کے پاس، کسی نبی کے پاس بھی یہ سانچہ نہیں تھا، حتیٰ کہ حسین کے نانا کے پاس بھی جو بیٹھے وہ رضی اللہ بنے تھے۔ بات جہاں سے شروع کی تھی پرکار گھوم کے وہاں آ گئی۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا، حسین نے سارے علیہ السلام۔ حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین شناس کر دیا تھا، حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین مزاج کر دیا تھا، حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسینیت کے دائرے میں لے آیا تھا۔ وہ ایسے حسین مزاج ہو گئے تھے، ایسے حسین مزاج ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو مقناطیس کے ساتھ جوڑ کے رکھو نا، اسے جدا کرو تو وہ بھی مقناطیس ہو جاتا ہے، اس میں مقناطیس والی صلاحیت آ جاتی ہے۔ وہ مقناطیس ہوتا نہیں لیکن مقناطیس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مقناطیس کی مقناطیسیت کو جذب کر لیتا ہے۔ یہ جو حسین کے نوکر تھے انہوں نے حسین کو ایسا جذب کر لیا تھا، یہ اتنے حسین مزاج ہو گئے تھے، یہ اتنے مزاج آشنا ہو گئے تھے کہ شب عاشور حسین نے کہا جنت دوں تو مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے حسین کی طرف دیکھے کہا وہ کون سی جنت ہے جو تجھے چھوڑ کے ملتے؟ لوگوں نے حسین سمجھا ہی نہیں، تم نے سمجھا ایک شہزادے کا نام حسین ہے، نہیں کبریا کے راز کو حسین کے رات کے اس اندھیرے میں کسی گوٹ کسی دیہات میں اتنے بندے کسی اور نام پہ اکٹھے کر کے دکھاؤ۔ ایک بیماری ایک وائرس آیا، اللہ کے گھر کا طواف رک گیا، نماز رک گئی، عبادتیں رک گئی، نہیں رکی تو حسین کی عزاداری نہیں۔ ماں باپ کو زندگی سے زیادہ پیار ہوتا ہے بچوں کے مستقبل کے ساتھ۔ والدین نے بچے بٹھا دیے گھروں میں، بیٹا اسکول نہیں جانا، بیٹا کالج نہیں جانا، بیماری کا خطرہ ہے، موت کا ڈر ہے، حسین کے گھر کا دروازہ کھلا رہا۔ یہ جو تم مجلس میں آتے ہو یہ کسی گاؤں کسی دیہات سے بسیں بھیج کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں،
یہ قطعی نہیں ہوتا کہ کوئی بانی مجلس کروائے اور وہ ساتھ والے دیہات میں بسیں بھیجے اعلان کروائے مہربانی کرنا مجلس میں. خوشیوں میں لوگ منتیں کروا کے آتے ہیں, حسین کی مجلس میں کھچے آتے ہیں. میں تمہیں صرف بیٹا بس خاموشنا بس دو جملے مسلم ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ لینا. محرم قریب اگر تم کسی پردیس میں رہتے ہو تمہیں کوئی شیعہ واقف نہ ملے اور یکدم تمہارے کان میں کہیں سے آواز ہے یا حسین, مولا کی قسم بندہ بھاگتا ہے اس طرف. یہ تم بے ساختہ حسین کی طرف کیوں کھنچے آتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم آ نہیں رہے, تمہیں کوئی بلا رہا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ تم نے آج مجلس میں جانا ہے؟ کتنے ہیں جو گھروں کے تالے لگا کے آئے ہیں, کتنے ہیں جو گھر میں بچیوں کو بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے آئے.